بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج اللہ اکبر کا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ والوں کا یہ بتایا ہوا بڑا خاص راز ہے جو آج آپ کے لیے کھولنے لگا ہوں۔ یہ سینے میں بڑی دیر سے چھپا کے رکھا تھا۔ آج میرا دل کیا کہ آپ دوست احباب کو اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کیسے فتح ملتی ہے، کیسے کامیابی ملتی ہے، کیسے مال و دولت کی بہاریں آتی ہیں، کیسے بڑی سے بڑی مشکل حل ہوتی ہے، کیسے بڑی سے بڑی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ آج یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر پڑھتے ہی ہر چیز، جس چیز کی آپ آرزو کرتے ہیں، جس کی تمنا کرتے ہیں، جو مانگنا چاہتے ہیں، بس مانگنے کی دیر ہے۔ میرے بھائیوں، جنگ میں بھی اگر اس نعرے کے ذریعے فتح مانگی جائے تو رب فتح عطا فرما دیتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس عمل کو نہیں جانتے۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک راز ہے، میرے پاس امانت ہے، میں جو آپ دوستوں کو دے رہا ہوں اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، اپنی نسلوں کو بھی یہ بتائیں، اور اپنے ہر جاننے والے نہ جاننے والے کو یہ عمل لازمی بتا دیں۔ یہ جس تک عمل پہنچتا ہے لازمی پہنچا دیں، کیونکہ یہ عمل ایک دن ہی کرنے سے مقدر بدل جاتا ہے، قسمت بدل جاتی ہے، اور نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، نحوست والے دن بدل جاتے ہیں، اور جس بندے کے گردش ایام، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس بندے پر گردش ہے اور اس کے دن اچھے نہیں چل رہے، یہ عمل کرتے ہی سارے دن اچھے ہو جاتے ہیں۔ ہر رنج و غم کا علاج اس عمل کے اندر موجود ہے میرے بھائیوں، بس آپ نے اس کو کرنا ایسے ہے جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے۔ آج اس عمل کو آپ باوضو نعرہ تکبیر، آپ کو پتا ہے صحابہ کرام جنگ کے اندر لگاتے تھے، آج بھی فوجی مجاہدین جنگ کے اندر اس نعرے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آج آپ نے بھی اس نعرے کے ذریعے ہر اس چیز کو ہلا کے رکھ دینا ہے، ہر اپنے دشمن کو ذلیل و رسوا کر دینا ہے، ہر آنے والی رکاوٹ کو اس کے ذریعے ختم کر دینا ہے، کیونکہ یہ پڑھتے ہی ہر رکاوٹ، ہر پریشانی، ہر مشکل فوراً دور ہو جاتی ہے، راستے کھل جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، جنگ ہو تو دشمن بھاگ کر چلا جاتا ہے۔ آج کوئی دشمن آپ کی طرف میلی آنکھ کر کے بھی نہیں دیکھے گا، کوئی آپ کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکے گا۔ آج رب کی رحمت سے جو مشکل حل کروانا چاہتے ہیں، دیکھیں اذان کے اندر بھی اللہ اکبر کے کلمات کو بار بار ذکر کیا گیا ہے، آخر میں بھی اللہ اکبر کے الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے، شروع میں بھی اللہ اکبر کے الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ آج اللہ اکبر اور اس کے ساتھ اللہ الصمد، یہ دو اسم پاک ہیں، یہ دو اسم پاک آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو لوگ بار بار وظائف کر کے تھک چکے ہیں، اپنی زندگی سے اکتا چکے ہیں، اور اس پریشانی میں ہیں کہ آپ کدھر جائیں، کوئی وظیفہ کام نہیں کر رہا، کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آؤ اپنی زندگی کو غموں سے نجات حاصل کریں اور جھگڑوں میں آپ محفوظ ہو جائیں، اور کسی بھی قسم کے مقدمے میں فتح چاہتے ہیں، مقروض ہیں، قرضے سے نجات تو چاہتے ہی ہیں نا میرے بھائی، تو پھر آؤ اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ، نعرے تکبیر کہو، اور اللہ اکبر کہتے ہی اپنے سامنے سے ہر مشکل کو دور کر دو، اپنے راستے ہموار کر لو، اپنے لیے راستے کھلوا لو، اپنے نصیب کو کھلوا لو، عشق الہی کے اصول حاصل کر لو، اور آج یہ ضابطہ اور قاعدہ اور یہ قانون اپنے اندر سنبھال لو۔ دیکھیں، اللہ کی وہ ذات ہے جو سب سے بلند و بالا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ اللہ کو اس ترتیب کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، تو پھر وہ بڑا رب آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، آپ کے سامنے وہ کسی کو بڑا رہنے نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے اس رب کو کہہ دیا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، بتا تو کیا مانگتا ہے، آج مانگ تو کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، آج میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو اللہ تو وہ واحد ہے، اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک ہی نہیں، وہ کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، ہر شے کا رب ہے، ہر شے کا بنانے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اسی کے قبضہ میں ہے، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو، سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو رات کو دن میں، دن کو رات میں بدل دیتا ہے، جو دکھوں سے نکال کے سکھوں میں بھیج دیتا ہے، جو غربت کو ختم کر کے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو اس لیے آج اس رب کی بارگاہ سے اللہ اکبر اور اللہ الصمد
ان دو الفاظ کے ذریعے آج مانگ کے دیکھیں، یہ ایسی تسبیح ہے کہ یہ تسبیح پڑھتے ہی اللہ کی فوراً مدد آ جاتی ہے۔ وہ کیونکہ آسمانوں سے بارش برسا کے زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، آج وہ اپنی رحمت کے ذریعے آپ کی زندگی کو ہرا بھرا کر دے گا، آپ کی زندگی میں راحت اور سکون آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے دوستو آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان الفاظ کی تسبیح کرنی ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، آپ کے گھر کا بچہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جو لوگ آج مایوس ہیں، آج پریشان حال ہیں، جو وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کے بھی پچھتا رہے ہیں، آؤ پھر آج تمام مسائل کا حل بتا دوں، اس عمل کے اندر موجود ہے۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ بیٹھ جانا ہے، توجہ کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے اپنے مقصد کو کیا ذہن میں رکھنا ہے، اپنے رب کو اپنے تصور میں لانا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے تصور سے اس عمل کو پڑھنا ہے کہ آج جب رب راضی ہو جاتا ہے تو دنیا کے سارے خزانے مل جاتے ہیں، اور اگر رب ناراض ہو، رب کا غضب ہو، رب کی ناراضگی ہو تو پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے رب کو راضی کر لیں، اور رب کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ سے مانگ لیں۔ اب مانگنے کی دیر ہے، فوراً عطا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عزت چھین بھی لیتا ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور جس سے چھین لے اسے کوئی دنیا کی طاقت دے نہیں سکتی۔ وہ اپنے ملک کی ہر شے کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ محافظ بھی ہے، کیونکہ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن۔ آج رب کی بارگاہ سے اپنے لیے لفظ کن نکلوا لیں، آج کن کے ذریعے اپنا سب کچھ حاصل کر لیں۔ وہ جس وقت چاہتا ہے بس وہ کہہ دیتا ہے کن، تو اس بندے کے لیے ہو جا۔ پہاڑوں کو حکم دے تو وہ تمہارے ساتھ چل پڑتے ہیں، زمین کو حکم دے تو وہ تمہارے لیے سونا گولنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ تو ایسا رب ہے، آج اس کی بارگاہ جیسے بڑی ہے، بڑی چیز مانگ لیں، آج چھوٹی کچھ بھی نہ مانگیے گا۔ جو سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن چیز ہے، مجھے نہیں مل سکتی، آج آزمائیں، آج یقین کریں، ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ ہر قسم کے فیض و برکات اس عمل کے ذریعے آپ کو مل سکتے ہیں۔ دین و دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اس بندے کو، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کے ذریعے اس کو یاد کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ لفظ اللہ جو ہے جو قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے، لفظ اللہ ایک روایت کے مطابق 2360 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، 2360 مرتبہ لفظ اللہ۔ اور جب آپ نے ساتھ اکبر کہنا ہے تو رب خوش ہو جانا ہے، رب راضی ہو جانا ہے کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے، اے میرے اللہ تو آج بندوں کی فریاد کو سن لے۔ جب بندہ فریاد کرے گا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں کمزور ہوں، اللہ فرمائے گا میرے بندے میں تو کمزور نہیں، تو کمزور ہے، تو مجھ سے مانگ مدد، میں تیری مدد کر دیتا ہوں۔ تو آج رب کی مدد اس طرح مانگنی ہے۔ اور دوستو اللہ کا ولی بننے کے لیے جو اللہ کے دوست بنتے ہیں وہ بھی لفظ اللہ کا ورد کرتے ہیں اور لفظ اللہ کے گن گاتے ہیں، اور ولی بنتا ہی تب ہے جب وہ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارتا ہے، اللہ کی دوستی میں چلا جاتا ہے، اللہ کی محبت میں چلا جاتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کے باطن کو کھول دیتا ہے، روحانیت اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ اس کو اپنے خاص بندوں میں شمار کر لیتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو ہر بندے کو رب تک پہنچنے کے لیے اس لفظ کی ضرورت ہے، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ والے جو ہیں وہ یہ ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ اللہ، اور ہمارا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ذکر کے بعد خصوصی دعا ہوتی ہے، جو بندہ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے یا درود پاک لکھ دے، اور وہ جو درود پاک پڑھا ہے وہ میرے ملک کر دے، انشاءاللہ اسے دعاؤں میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ اللہ مشکلیں آسان فرمائے گا۔ صاحب کشف بننے کے لیے بھی لوگ اس عمل کا کھلا ورد کرتے ہیں اور ہلکی آواز کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، اور وہ بندہ صاحب کشف بھی بن جاتا ہے، اور وہ اسرار الہی کی طرف خوب مائل ہو جاتا ہے، اور دل پھر اس کا عبادت کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ آج کل شکوہ کرتے ہیں ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی، ہماری اولاد نافرمان ہے، بڑے بڑے مسائل کے اندر لوگ مبتلا ہیں، تو آئیں بس یہ اللہ تعالیٰ کا اسما کا ورد کریں اور اپنی بگڑتی ہوئی قسمت کو فوراً سنبھال لیں۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اول آخر کم از کم 7 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ۔ تو آپ نے اول آخر جتنا شروع میں پڑھا اتنا ہی آخر میں پڑھنا ہے۔ اس عمل کو اللہ اکبر کو پہلے کرنا ہے اور اس کے بعد اللہ الصمد کو کرنا ہے۔
کرنا دونوں کو ساتھ ہے۔ مثلا اب آپ بیٹھے ہیں کرنے کے لیے تو اللہ اکبر کا ورد کر لیں، فجر کے بعد کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب عشاء کے بعد 5 نمازیں ہوتی ہیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، خواتین اپنے گھر میں ایسی جگہ پہ جہاں پر یکسوئی ہو، تنہائی مل جائے تو سب سے اچھا ہے۔ یکسوئی کا ساتھ ہے تو جو رب کی طرف کرتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے یہ عمل آنکھیں بند کر کے کرنا ہے، اور جیسے ہی آنکھیں کھولیں گے ساتھ ہی مقدر بھی کھل جائے گا۔ بس آنکھیں کھولتے ہی مقدر کھل جاتا ہے، بشرط کہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر لیں۔ آپ کی زبان سے بس یہ اللہ کا ورد جاری ہو جائے۔ اس کو پڑھنا 2 طرح سے ہے، اللہ اکبر 2 ہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پہلی تسبیح آپ نے بلند آواز سے پڑھنی ہے، دوسری پست آواز سے پڑھنی ہے۔ میں ترتیب بھی اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ یہ پورا عمل باوضو کوشش کریں کہ اس عمل سے پہلے آپ 11 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اس سے زبان اور روح کو پاک کر لیں، پاک صاف ستھرا ہو کے جیسے وجود کو پاک صاف کر کے بیٹھیں، خوشبو لگا کے بیٹھیں، اسی طرح باقی معاملات بھی اپنے پاک صاف ستھرے کر لیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ جائیں، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ آپ بیٹھ کر آپ 11 مرتبہ یہی استغفار پڑھیں گے۔ تو استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے وجود پہ پھیرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، باری تعالیٰ مجھ سے زبان سے، ہاتھ سے، فون سے، وجود سے کبھی کہیں بھی زندگی میں جانے میں انجانے میں جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو مجھے معاف فرما دے، تو معاف فرمانے والا ہے، اور میں تیرے نام لینے لگا ہوں، تو مجھ سے خوش ہو جانا، تو راضی ہو جانا مولا، میں تجھے راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ بس اس تصور کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا، اور پھر جو رب کی بارگاہ سے مانگیں گے آپ کا رب آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو دوستو یہ تھا وہ عمل جس کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے حالات بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، کیونکہ یہ اللہ اکبر آپ ہر کام میں برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، شفائے امراض کے لیے بھی اس عمل کو بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ نے اس عمل کو اسی طرح پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک خاص راز ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو دوستو اسی ترتیب کے مطابق جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں جس چیز کی آرزو کرتے ہیں وہی اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ کہاں سے؟ اپنے خزانہ غیب سے۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ سے اس کے خزانے غیب سے وہ سب کچھ حاصل کر لیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب دوستو اس کے بعد یہ بات واضح رہے کہ اب آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہے۔ پہلی بار آپ ایک تسبیح لے لیں دانوں والی، ہاتھ کی انگلیوں پر بھی اگر تعداد یاد رہ جائے تو ہاتھ کی انگلیوں پر بھی عمل کر لیں، اگر تعداد یاد رہنے کا خدشہ ہو گیا ہو یا بھولنے کی عادت ہو تو پھر آپ اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کی بجائے تسبیح کے دانوں پر بھی کر سکتے ہیں، اور تسبیح کے دانوں پہ بھی کر لیں تو فیض و برکات ویسے ہی ملیں گے جو ہاتھ پہ پڑھنے سے ملتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں یا آپ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، پڑھنا تو آپ نے تعداد کاؤنٹ کر کے ہی ہے۔ اور اسی طرح دوستو اس کو آپ نے اسی تعداد کے مطابق 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی آواز ہے کہ آپ کے کان سن لیں۔ درود پاک میں نے بتا دیا، استغفار اس سے پہلے جو پڑھنا تھا وہ بتا دیا، درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، شروع میں پڑھنا ہے، اور جب دوبارہ اس کو پڑھنا ہے دوسری تسبیح جب پڑھنی ہے تو اب آپ نے یہ آنکھیں بند کر کے اپنے دل کے اندر، زبان سے کچھ نہیں پڑھنا، دل کے اندر پڑھنا ہے، اور یوں سمجھنا ہے کہ میرا دل دھل رہا ہے اور میرے دل کی دنیا بدل رہی ہے، اور یوں ہی تصور کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ زبان حرکت نہ کریں، کوشش کرنی دل پہ نگاہ اپنی رکھنی ہے، اور دل میں اب یہ تصور کریں کہ میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اور جب یہ کیفیت کر لیں تو اس کے بعد آخر میں آپ دیکھیے یہ بڑا ایک راز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں اس طرح کے عمل آپ نے امید کرتا ہوں کہ پہلے نہیں سنا ہوگا، نہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ عمل کرنے سے آپ کو خود اسی وقت پتا چل جائے گا کہ کیا کچھ آپ کو ملنے والا ہے۔ دیکھیں چھوٹا سا واقعہ سماعت فرمائیں۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بھتیجا تھا، وہ شراب پینے کا عادی تھا، وہ بیمار ہوا، اس نے مجھے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا۔ میں اس کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں 2 کالے رنگ کے فرشتے اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا انا للہ، میرا بھتیجا ہلاک ہو گیا۔ اتنے میں گھر کے روشن دان سے 2 سفید فرشتوں نے اندر جھانکا،
ایک نے دوسرے سے کہا نیچے اترو اور اس نوجوان کے پاس جاؤ۔ جب وہ نیچے آیا دونوں کالے فرشتے وہاں سے چلے گئے۔ اس سفید فام فرشتے نے آ کر نوجوان کے منہ، پیٹ، ہاتھ پاؤں کو سونگا اور اپنے ساتھی سے جا کے کہا میں نے اس کا منہ بھی سونگا ہے لیکن اس میں قرآن پاک پڑھنے اور ذکر الہی کی خوشبو نہیں پائی۔ پیٹ بھی سونگا ہے اور پیٹ میں بھی کوئی ذکر الہی کی میں نے خوشبو نہیں پائی، اس میں روزوں کی خوشبو نہیں پائی۔ قدموں کو سونگا ہے، نماز پڑھنے کی خوشبو میں نے نہیں پائی۔ اور اسی طرح اس کے ساتھی فرشتے نے اس سے کہا تجھ پہ افسوس، تو کیسی خبر لے کے آیا، دوبارہ اس کے پاس جا اور غور سے جائزہ لے۔ وہ فرشتہ دوبارہ اس نوجوان کے پاس آیا، اس نے پھر اس کے منہ، پیٹ، پاؤں، ہاتھ، سارا وجود سونگا اور دیکھ کے کہا کہ پھر اس نے کہا کہ مجھے بھائی اس سے نہ نماز کی خوشبو آئی ہے، نہ روزے کی کوئی ذکر و اذکار کی کوئی خوشبو نہیں آئی۔ جب یہ بات اس نے کہی اور یہ بات کہنے کی دیر تھی، اس فرشتوں نے پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تعجب ہے تم کیسی بات کرتے ہو، یہ شخص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرد ہو اور اس میں کوئی بھی ایک نیکی اور بھلائی کی بات نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ بس تم اوپر چڑھ جاؤ، میں خود اتر کے چیک کرتا ہوں۔ چنانچہ اس دوسرے فرشتے نے آ کر اس کے منہ کو، پھر پیٹ کو، قدموں کو سونگا مگر قرآن، نماز، روزے کی خوشبو نہ پائی۔ پھر دوبارہ اثر نو اس کو سونگنا شروع کیا اور اس کی شراب کی زبان کا کنارہ نکال کر اس کو سونگا تو بے ساختہ کہا اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا اس نے اتنا کہہ دیا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہا اور اس کی زبان سے اس اللہ اکبر کہنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ میں نے اس کے گھر کو کستوری کی خوشبو میں بسا ہوا پایا اور اللہ نے صرف ایک بار اللہ اکبر کہنے کی برکت سے اس کو بخش دیا۔ تو یہ تو اللہ اکبر ایک بار کہنے کی بات ہے، اور جب آپ دو تسبیحاں، ایک بلند آواز سے اور ایک دل کے ساتھ، ایک تسبیح دل کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا، زبان سے پڑھنے کا بھی، جب پڑھیں گے تو پھر یقین کریں آپ کو وہ ہریالیاں، وہ خوشیاں ملیں گی کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ نجات کا باعث بنتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں۔ ارے آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں، بس یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا راز ہے، اس کو سمجھیں۔ فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، آج جب چاہیں شروع کر لیں۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ فجر کے بعد آپ اللہ اکبر کو پڑھنے کی عادت بنائیں۔ کتنی بار؟ کم از کم ایک تسبیح پڑھیں، اور ایک تسبیح آپ اللہ الصمد کی پڑھیں۔ اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے ذرا یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ ایک تو اللہ الصمد، یہ قرآن مجید کی سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 ہے اور اس کے لفظ بھی 2 ہی ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، 2 ہی لفظ ہیں، آیت نمبر بھی 2 ہے اور یہ فرشتوں کے پروں کے اوپر لکھا ہوا لفظ ہے۔ اور یہ سورت اخلاص وہ سورت ہے جس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سورت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے جو بندہ یہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے۔ اور پھر ہر دکھ، ہر درد کی دعا یہ سورت ہے، ہر پریشانی کی دعا یہ سورت ہے۔ اس کو تو ایک بار پڑھیں تو 1 سے 3 بار پڑھیں تو اللہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اللہ کے نوری ملائکہ، نوری فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ، نوری فرشتے دعا کریں وہ بندہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ لوگ کیوں اس عمل سے بھاگتے ہیں، کیوں نہیں کرتے، اور جو بندہ نہیں کرتا، آج میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اس عمل کو کریں، انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، حالات بدلیں گے، دکھ ختم ہوں گے، سکھ نصیب ہوں گے، آپ کی زندگی کو ایسے اللہ چار چاند لگائے گا کہ آپ حیران ہوں گے۔ یہ تو وہ صورت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اس وقت تک سویا نہ کرو جب تک رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا نہ کرو۔ فرمایا 3 بار پڑھو گی اللہ تمہیں پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آج کے بعد یہ زندگی کا معمول بنا لیں، آج اس عمل کو کرنے کے بعد روزانہ رات سونے سے پہلے 3 بار اس سورت کو پڑھ لیا جائے تو پورے قرآن کا ثواب بھی ملے گا، برکتیں بھی ملیں گی، اور اللہ تمہارے لیے جنت میں محل بنائے گا، زمین پر بھی محل ملیں گے، اور مال و دولت کی فراوانی بھی رہے گی، کبھی کسی کے محتاج بھی نہیں ہوں گے۔ اس عمل، اس برکت سے اللہ تمہیں بھی امیر کرے گا، تمہاری اولادوں کو بھی، اور ہمیشہ قرضے سے بھی محفوظ رکھے گا، دکھوں مصیبتوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ہر پریشان حال بندے کی فریاد کو سن لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا گناہگار بھی پکارے تو اس کی پکار کو، فریاد کو بھی سنتا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ ہم گناہگار ہیں اور ہماری فریاد کو نہیں سنے گا، میرا رب وہ ہے جو ہر ایک کی فریاد کو سننے والا ہے۔ تو آج اس کی بارگاہ سے آپ نے اس طرح مانگنا ہے
کہ آپ نے 2 تسبیح اس کی پڑھنی ہے، جیسے میں نے اس کی تسبیح بتائی ہے اسی طرح آپ نے اس کی 2 تسبیح پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اس کے اول آخر الگ پڑھنا ہے، اس کے اول آخر الگ پڑھنا ہے، اور پڑھیں انشاءاللہ سورہ اخلاص کی 2 تسبیح آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کیسے بہاریں آتی ہیں۔ جب پڑھیں گے تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں اللہ الصمد بھی خود بخود ہی آ جائے گا۔ جب پوری سورت کو آپ پڑھیں گے تو پڑھیں پوری سورت کو انشاءاللہ تعالی، پھر دیکھیے گا زندگی کیسے بدلتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین اکرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔